سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ اگر میں بات کروں تو ایک نوجوان جو اعلیٰ نمبروں سے کبھی بھی اس نے پوزیشن حاصل نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ تھا، جنون تھا کہ میں نے جو ہے ملک پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اس کو جو ہے ایٹمی طاقت بنانا ہے۔ اور اس نے یہ جو ارادہ تھا، عزم تھا اور جوش تھا، جوش جو تھا اندر سے انگڑائیاں لے رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایک دن پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اور ایٹمی طاقت بنانے میں اس کا بہت کردار ہے، جس کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے۔ اسی طرح اگر میں بات کروں تو بچپن سے وہ کراچی کے بازاروں میں ٹافیاں بیچ رہا تھا، لیکن اس کے دل میں جوش تھا، جذبہ تھا، اور جب وہ دوسروں کی غربت کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو جو ہے دوسروں کی محبت دینا اور غربت کو مٹانا اور دوسروں کی خدمت کرنا جو ہے اس کو دلی سکون ملتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کام کرنے کے لیے ہی بھیجا تھا۔ اور انہوں نے اپنے ہی دن بہ دن کوشش کی، اور یہ جو کوشش تھی، ولولہ تھا، ان کا ایک دن رنگ لے آیا اور انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم ایدی کے نام سے بنایا۔ اور آج بھی ایدی سینٹر جو ہے وہ دنیا میں مختلف ممالک میں بھی کام کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی بہت بڑا فلاحی ادارہ ہے۔ اور ہم جو ہے ایدی صاحب کی یہ جو کوشش ہے، یہ جو ہے انسانیت کی، ہم اس کو نہیں بھلا سکتے۔ اگر اسی طرح بات کی جائے تو اپنے بچپن سے پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن جو تھے والدین کمزور تھے، غریب تھے، جس کی وجہ سے وہ اس کو پڑھا نہیں سکتے تھے، اور اس نے دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ دودھ بیچنے کے بعد اس نے جیسے ہی دودھ بیچنا شروع کیا تو اس نے کالج تک تو اپنا جو ہے تعلیمی خرچہ سر لیا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس نے تعلیم کا جو ہے خرچہ اس نے بہت ہی کم جو ہے کالج تک اس نے خرچہ لیا، اس کے بعد اسے آگے نہ ہو سکا، لیکن اس نے پھر بھی محنت اور کوشش کی، جس کی وجہ سے ہی اس نے جو ہے ایک وکیل بنا۔ اس کے بعد وہ ملک پاکستان کی مختلف وزارتوں پر بھی فیض یاب ہوا، اور اس کے بعد وہ ملک کا وزیر اعظم بھی بنا، جس کا نام ہے ملک معراج خالد صاحب۔ اور وہ یہ نہیں کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بھی بنے، اور وہ ایک سادہ اور سمپل بندے تھے، انہوں نے زندگی گزاری۔ اسی طرح میاں منشا صاحب کی بات کی جائے تو میاں منشا صاحب جو ہیں بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اور ان کے ایک بہت بڑے ادارے ہیں اور بڑے ادارے کے سربراہ ہیں پاکستان کے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی ان کی کمپنیوں میں بھی اعلیٰ تعلیمی یافتہ جو ہیں بندے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ملک ریاض صاحب جو ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ، صنعت یافتہ نہیں ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے ایک محنت اور جوش کے ساتھ کام کیا، جس کی وجہ سے وہ آج دنیا یا پاکستان میں، صرف پاکستان میں امیر ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے تو شعیب اختر صاحب کی بات کی جائے، شعیب اختر صاحب اپنے بیسٹ مین نہیں بولر ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے گلیوں اور محلوں میں کھیلنا شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک نفسیاتی اور جسمانی بیماری میں بھی مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان کی محنت اور کوشش جو ہے وہ رنگ لے آئی، اور وہ ایک دن جو ہے کامیاب ہو گئے، اور ان کی تیز بولنگ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے بیسٹ مین کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ صرف محنت اور کوشش ہونی چاہیے۔ احسان دانش صاحب کی بات کی جائے تو ان کے اندر جو ہے ایک جوش اور ولولہ تھا، ان کے اندر جو ہے سمندر جو ہے ٹھاٹھے مار رہا تھا شاعری کا، جس کی وجہ سے ہی انہوں نے جو ہے جس یونیورسٹی کی اینٹیں اٹھانا شروع کی تھی، اور اینٹیں اٹھانا شروع کی اور اس یونیورسٹی کو بنایا، اور اس یونیورسٹی میں کی سربراہی میں، ان کی سربراہی میں جا کر اسی یونیورسٹی میں مشاعرہ ہوا۔ یہ بھی ایک کامیابی کی مثال ہے۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے تو ملک پاکستان میں بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا جا سکتا، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے اپرچونٹی کے مواقع بہت ہیں، کیونکہ پہلے ممالک میں جا کر اپرچونٹی کے مواقع اتنا نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اپرچونٹی کے مواقع اسی طرح ہیں کہ
صرف اپرچونٹی کے مواقع اس کے لیے ہوتے ہیں جو محنتی ہوتا ہے. جو محنتی نہیں ہے اس کے لیے مواقع بھی ہوں تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے اس کے لیے. اگر ہم دیکھیں تو ملک پاکستان میں ایک امانت دار جو ڈاکٹر ہے، ٹھیکیدار ہے، بزنس مین ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کمپٹیشن اتنا نہیں ہے جتنا کہ باہر کے ممالک میں ہے، اور وہ جلدی یہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے لوگوں کی دل میں جو ہے وہ جگہ لے لیتا ہے. اگر اسی طرح بات کی جائے تو باہرلے ممالک میں ہمارے جو ہیں لوگ جا کر، نوجوان جا کر وہاں پر برتن دھونے کے چیمپئن بن جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک اچھی پوزیشن حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر ترقی اتنا تیزی سے پھیل رہی ہے اور اتنا تیزی سے گروتھ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم وہاں پر جا کر ترقی نہیں کر سکتے، اور وہاں پر آئے دن جو ہے لوگ ملینئر بن رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر ہم صرف برتن دھونے کے ہی چیمپئن بن سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر جوش اور ولولہ ہے اور آپ جو ہے ایک ارادہ رکھتے ہیں، دل میں عزم رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کامیاب ہونا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ ارادہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کے پاس اپرچونٹی بھی ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. میں نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں یہ پاکستان میں کامیاب لوگوں کی مثالیں ہیں، اور اسی طرح جاوید چودھری صاحب کی بھی مثال ہے، اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں جس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ کے اندر جوش اور ولولہ ہو تو. اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر جو محنتی بندہ ہوتا ہے وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے، اور جو ناکام اور سست ہوتا ہے وہ جو ہے سونے کو بھی مٹی بنا دیتا ہے. اسی طرح اگر آپ محنتی ہیں تو آپ مٹی کو بھی سونا بنا سکتے ہیں. اور اگر بات کی جائے تو بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو غریب طبقے سے ہیں، لیکن انہوں نے محنت کی، کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گئے. اسی طرح امیر لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں بھی ہوتی ہیں جو کامیاب نہیں ہو سکتے، جو اپنے والدین کا نام جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے، اور ان کو کیونکہ خمار ہوتا ہے اپنے پراپرٹی کا، اپنے سٹیٹس کا، والدین کے سٹیٹس کا. آفیسروں کے بچے بھی اسی طرح ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور زیادہ تر جو مثالیں ہیں وہ غربت سے جو لوگ ہیں جنہوں نے اینٹیں اٹھائی، جنہوں نے ٹافیاں بیچی، جنہوں نے تعلیم کے پیسے بھی نہیں تھے، انہوں نے محنت کی، آج وہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں. اگر اسی طرح بات کی جائے تو ہم بھی پاکستان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ہے صرف محنت اور کوشش کی وجہ ہے، اور پاکستان میں کامیابی ہو سکتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہوا جا سکتا.